فاصبر ان وعد اللہ حق. انسان کو جب یہ بھول جاتا نا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں تو پھر وہ صبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جلدی ہو جائے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا, اور شاید اللہ بھی بھول گیا ہے, نعوذ باللہ. نہیں, سب پتہ ہے اس کو, لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر, تکلیفوں پر کیا کریں؟ صبر کریں. نو نیگیٹو ری ایکشن. مکی صورت ہے, 13 سال مکہ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سب تکلیفیں برداشت کی, کسی کو پلٹ کے ایک بات کا جواب بھی نہیں دیا, کسی کے لیے برا نہیں سوچا, کسی قسم کی کوئی جوابی کاروائی تو دور کی بات ہے, زبان سے بھی کچھ پلٹ کے جواب نہیں دیا. ایک ناروا بات نہیں آپ سنیں گے. صبر. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو اور ہم کچھ نہیں تو زبان سے ایسی ناروا باتیں شروع کر دیں گے, حد سے بڑھ جائیں گے, عملی رویے منفی ہوں گے, اقدام منفی ہوں گے, لہذا اپنے لیے راستے خود ہی بند کر لیتے ہیں, چاہے ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا قومی ہو یا کچھ بھی ہو. کامیابی کے لیے کسی بھی کام میں صبر بے حد ضرور. اور صبر کے اپنے آپ کو روک لینا. کس سے روک لینا؟ کسی بھی غلط بات سے, کسی بھی نیگیٹو بات سے. اور جو یہ نہیں جانتا وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. فاصبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. کیوں کہا گیا کہ آپ صبر کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر حجت تمام ہو. یہ ابھی جانتے نہیں, ان کے دلوں پہ مہرے لگی, یہ مہرے ٹوٹے, میسج کنوے ہو جائے. میسج کنوے کرنا ضروری تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کرتے, ایک طائف کے موقع پہ آپ صبر نہ کرتے, اور جب جبریل آئے تھے کہ ان کو پیس دوں تو آپ کہتے جاؤ جاؤ پیسو تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو, میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو برباد ہوتے دیکھوں, تو کیا طائف والے پھر مسلمان ہو سکتے؟ کیا ان کی اولادیں مسلمان ہوتی؟ کیا محمد بن قاسم وہاں سے نکلتے اور آپ کے بر صغیر پہنچتے اور ہم مسلمان ہوتے؟ میں تو اپنے مسلمان ہونے کو بھی نتیجہ سمجھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کا, کہ جس کے اثرات وہاں تک آ کے پہنچے. کیونکہ محمد بن قاسم طائف والوں کی نسل میں سے تھا, ثقفی تھا, انہی کی اولادوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے. اور اگر آپ اس وقت کہتے ہاں کیا کہا تھا آپ نے, اگر یہ نہیں تو شاید ان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. اور وہ ہوئی. کتنا بڑا صبر ہے کہ وہ سارے گنڈے آپ کے اوپر پتھر برسا کے ہنس رہے ہیں, بازاروں میں کھڑے ہیں, آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں, زخموں سے چور ہیں, سب کچھ ہے. ایک بد دعا جس کا آپ کو اختیار بھی دیا وہ بھی نہیں دی. آپ بدلہ لے سکتے تھے, نہیں لیا. اسی تربیت کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ فاصبر, کیونکہ صبر نہیں کیا تو پیغام نہیں پہنچے گا. آج کہاں ہے مسلمانوں کے اندر صبر؟ جذباتیت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں, پیغام پہنچایا ہی نہیں, صرف لڑائیاں چھیڑ رکھی ہیں ہر طرف اور اس کو دین بنا لیا, صرف نفرتیں عام کی ہوئی ہیں. ایسے تھوڑی انسانوں کی خیر خواہی ہوتی ہے. اگر آپ کو واقعی کسی کی خیر خواہی مطلوب ہے تو اس کی طرف سے پہنچنے والی ساری اذیتیں یک طرفہ طور پہ برداشت کرنی پڑیں گی, اور پھر بھی خیر خواہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے, تب پیغام پہنچتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا آپ نے ہجرت نہیں کی. 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے, کیونکہ آپ آئے ہی پیغام بر تھے. فاصبر ان وعد اللہ حق, یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. کیونکہ اس وقت یوں لگتا تھا جیسے سب ختم ہو جائیں گے, یہ وعدہ پورا ہوگا. لیکن وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے.